بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد الى آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن الا التراب ويتوب الله على من تاب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت اور انسان کی اس سے محبت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال کے کمانے اور جمع کرنے کے حرص نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ بخاری کی روایت میں ہے زرتم المقابر سے مراد یأتیکم الموت، یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہائے دنیا، ہر وقت دنیا کو اپنے اوپر اتنا زیادہ مسلط کر لینا کہ فکر آخرت سے غافل ہو جائے اور اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا اٹھلانا، کھیلنا، کودنا، چاروں جانوں چلنا سب کو بہت بھاتا ہے، لیکن یہی کام اگر کوئی بڑا نوجوان کرے تو سب کہیں گے کہ اس کو بچپنا سوار ہے۔ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی مسکراہٹ، اس کی بات چیت، کھیل کود سب کو بھاتا ہے۔ اگر بچہ سست ہو جائے اور ماں باپ کے سامنے وہ ہنسے کھیلے اور اچھلے کودے نہ تو ماں باپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر میرے بچے کو ہوا کیا ہے۔ تو شروعات کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کھیل کود کی ہوتی ہے، اور جب وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے یا بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر شعور جاگنے لگتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے اندر زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری لائف اسٹائل اچھی ہو، میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں اور لوگوں میں اچھا لگوں۔ باہر نکلے گا تو بالکل تیل و لگا کر کے ایک دم فٹ فاٹ ہو کر کے نکلے گا۔ کہیں پروگرام میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے تو لگے کہ ہاں ہم بالکل نرالے اور انوکھے ہیں، تو وہ زیب و زینت کی عمر ہوتی ہے۔ اور جب بالغ ہونے کے بعد شادی ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ مال اس کے پاس آتا ہے، وتفاخر بینکم، تو وہ فخر کرتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے۔ وہ فخر کرتا ہے، لوگوں میں بتلاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جب یہی انسان اپنی عمر کے ایک اچھے حصے کو گزار لیتا ہے، مال کی بھی وہاں کثرت ہوتی ہے، اولاد والا بھی ہو جاتا ہے، پوتے پڑپوتے نواسے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ چودھری بن جاتا ہے، مکھیا بن جاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ میرا تیسرے بیٹے کا 5واں بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، میرا اتنا بڑا کنبہ ہے، اتنا بڑا خاندان ہے۔
یعنی دنیا کے زندگی کے جو مراحل ہیں وہ 4 طریقے سے گزرتے ہیں: کھیل کود، زیب و زینت، فخر کرنا، اور اخیر میں مال اور اولاد کی کثرت کو بتلانا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے کسان زمین کے اندر کوئی بیج ڈالتا ہے اور وہ زمین کے اندر بیج پڑی ہی رہے 10 دن، اس کے پو نہ پھوٹے، کوپل نہ نکلے، تو وہ کہے گا یہ تو بیج سڑ گئی، سب دانہ اس میں لگ رہا ہے ٹھیک نہیں تھا۔ جب وہ بیج نکل آتی ہے، وہ جاتا ہے بار بار دیکھنے کے لیے کہ ہاں اب جو ہے اس کے اندر سے کوپل نکلنے لگے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے مہینہ گزرتا جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، وہ فصل کھڑی ہونے لگتی ہے۔ لیکن کھڑی ہو کر کے اگر وہ ایک جگہ پر رک جائے تو کسان کہے گا کہ یہ تو بیکار ہے، لگانا بیکار ہے، اس کے اندر نہ دانہ آ رہا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مومنٹ ہے، کیا کریں گے اس کو لے کر کے ہم؟ جب اس کے اندر دانہ آنے لگتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب فصل تیار ہو رہی ہے۔ فصل تیار ہو جائے، دانہ لگ جائے، لیکن وہ پکے نہ، اس کے لیے بھی جلد بازی مچی رہتی ہے کہ جلدی سے فصل پکے، اس کو کاٹے گاہیں اور اپنے گھر لے کر کے آئے۔ جب فصل پک جاتی ہے اس کو جمع کرتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد کھلیہان میں اس کو لے کر کے پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اور کھلیہان میں جب اس کو غلے کو پہنچاتا ہے، راس کو پہنچاتا ہے، تو اس کو گاہا جاتا ہے اور جو غلہ ہوتا ہے اس کو اپنے گھر لایا جاتا ہے، اور جو ڈنٹھل ہوتا ہے، اس کو بھوسا ہوتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے یا جانوروں کے کام میں اس کو لایا جاتا ہے، اور غلہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی کوٹھی میں اس کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان کی بھی زندگی ہے کہ پانی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ فاختلط به نبات الارض کماء انزلناه من السماء، اس پانی کی طرح ہے انسان کی زندگی کی مثال کہ جس کو ہم نے اوپر سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے سبزہ ہوگا، لہلہایا، فصل تیار ہوئی اور فصل پک گئی، پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ فصل ختم ہو جاتی ہے، غلہ الگ کر دیا جاتا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی بھی زندگی پیدا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ دودھ پینے میں، اپنے کپڑے بدلنے میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سب کے کام آتا ہے۔ جوانی اس کے عالم میں جب پہنچتا ہے تو وہ ہر ایک کے کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کے اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اسے وہ کھانا اچھا نہیں لگتا ہے جو جوانی میں کھا لیتا تھا، اب اسے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جیون ساتھی دوائیں اس کے ساتھ چلنے لگتی ہیں کہ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک یہ دوا چلتی رہے گی، اور پھر ایک دن انسان وہ خواب بن جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، ہاں بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تھے، فلاں والد تھے، چلے گئے، فلاں کے والد تھے، چلے گئے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تم اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہو مال اور دولت کی جمع کرنے کی وجہ سے کہ یہاں تک کہ تم اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہو۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا تھا اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں متاع لکم ولانعامکم، وہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور ہم لوگوں کے جانوروں کے لیے ہے، اس سے فائدہ ہمیں لوگ اٹھاتے ہیں۔ جس ذات نے پوری کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور ہم اس کی عبادت کریں؟ لیکن آج المیہ ہے، افسوس ہے
کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس ہماری دنیا کسی طریقے سے سنور جائے، ہمارے پاس پیسے ہو جائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے۔ اور یہ چیز صرف مردوں ہی میں نہیں، عورتوں کے اندر ہے، ہر ایک کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن تو ہم کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی وہ نہیں، ارے وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو اللہ کی بندی ہے، وہ بڑی عبادت گزار ہے، ہم اس کے برابر کیسے نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن دنیا میں فیشن کرنا ہے، اس نے کیوں ایسا پہنا، میں بھی تو پہن سکتی ہوں، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دن ہم لوگ بھی خواب ہو جائیں گے، لوگوں کے اعلان ہم سنتے رہتے ہیں، کسی دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من الذهب، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 بڑی وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی چاہت رکھتا ہے، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے موت کے کوئی نہیں بھر سکتا ہے، جب قبر میں وہ جائے گا تو مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو آج ہم جس طریقے سے مادہ پرستانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں آج ہماری عبادت میں وہ لطف نہیں ہے، ہمارے پاس تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سیرت اور احادیث کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا گھر سنور جائے، ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں آ جائیں جو پڑوسی کے پاس ہے، بلکہ اس سے بہترین آ جائے، ہمیں ہر وقت یہی فکر ستائے رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کا ناشکرہ بھی ہے۔ اور مال کو جمع کرنا، مال کو اکٹھا کرنا اور اس کو گن گن کر کے رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ بڑی ہلاکت اور تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو گنتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی فہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت وما سوا ذلک فذاہب تارکہ للناس، کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، جبکہ تیرا مال تو بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر آنے والا جانے والے کا مالک بن جاتا ہے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، دادا کا گھر تھا، آج بھی ہم رہتے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچے پوتے اس کے مالک ہوں گے۔ تو تصرف اگر ہم اپنی طرف سے نہ کریں تو اس کے مالک ہم ہی رہتے ہیں۔ تو دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ آپ کیلنڈر میں لکھ کر کے دیکھیں 2050 اور سوچیں ایک مرتبہ کہ جو لوگ ابھی پیدا ہو گئے ہیں 2050 تک پہنچیں گے، جو 30-40 سال کی عمر کے ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں وہ 2200 لکھ کر کے دیکھیں اور غور کریں کیا اتنی زندگی ہمیں مل سکتی ہے؟ کتنا جئیں گے؟ جانا تو ہے ہی ایک دن۔ اب چاہے ہم اپنی زندگی اطاعت میں گزار لیں اور چاہے تو نافرمانی میں گزار لیں، وقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمت میں ہم ڈوبے رہتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو نہیں کر سکتے۔ یہ موسم کا بدلنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سردی جب ہوتی ہے، پالا پڑتا ہے، تو جو لوگ شہر میں ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سردی اس مرتبہ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن یہی سردی کسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ آلو کی پیداوار سب سے زیادہ پالے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب پالا خوب پڑتا ہے تو آلو خوب بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کی نعمتیں ہر وقت ہمارے اوپر برستی ہیں، اور وہ اللہ کہتا ہے کہ بندے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تو ہے، لیکن اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ ہماری زندگی ایک جانور جیسی زندگی نہیں ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فوقیت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب پر فضیلت دی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب میں افضل ترین ہم لوگوں کو بنایا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ ابن آدم قیامت کے دن اپنے پاؤں سرکا نہیں پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دیتے۔ عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری، جو عمر ہم نے دی تھی، حیات طیبہ دی تھی، کہاں پر اس کو لگایا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور سے وہ جوانی کے متعلق، کہ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے۔ اس جوانی کے متعلق خاص طور سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جوانی جب ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، تو آدمی کو اطاعت اور عبادت نہیں سوچتی ہے، لیکن جب نسیں کمزور ہونے لگتی ہیں، بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شوت پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا تو اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی کیا ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اندر وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے، اور اسے اب نظر آنے لگا ہے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، تو مسجد کو آباد کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر و اوراد کی پابندی کرتا ہے، نیک زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام وہ اپنی زندگی میں جوانی میں کر لے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا وقت پورا کب ہو رہا ہے، وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا۔ جس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں، پرسنٹیج یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جوان دنیا سے جا رہے ہیں، جوان اور نوجوان دنیا سے زیادہ جا رہے ہیں، خاص طور سے اپنے ملک ہندوستان میں۔ تو اب عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق خاص طور سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور مال کے متعلق پوچھے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال جو تم نے کمایا وہ کہاں سے کمایا، انکم سورس کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آمدنی ان کی حلال ہوتی ہے، لیکن خرچ ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، معصیت میں اس کو لگاتے ہیں۔ تو یہ چیز کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو ایک سوال پورے عمر کے متعلق، دوسرا سوال جوانی کے متعلق، تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ وفیما عملا فی ماذا عملا فیما علیما، کہ کہاں پر جتنا علم اس نے حاصل کیا کتنا اس پر عمل کیا۔ جو جانکاری
ہمیں ہیں، جو سیکھا ہے، کتنا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ 5 سوال کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پر تم نے یہ کام کیا، کہاں زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی، اپنے وقت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور قبرستان یہ ویٹنگ روم ہے۔ برزخ کی جو زندگی ہے، جس طریقے سے فصل تیار کی جاتی ہے اور فصل کو کاٹ کر کے کرپی لگائی جاتی ہے، کھیت کے اندر ہی ڈال دیا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو کرپی لگا کر کے قبرستان کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر کرپی لگ جاتی ہے تو پھر اٹھا کر کے کھلیان میں پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب میدان حشر قائم ہوگا تو میدان حشر بہت بڑا کھلیان ہوگا، وہاں سارے انسان کو پہنچایا جائے گا۔ پھر وہاں جو ہے کٹائی ہوگی، صفائی ہوگی، کہ جو جنت والے ہوں گے، باغ والے ہوں گے، وہ باغ میں جائیں گے، اور آگ والے جو ہوں گے وہ آگ میں جائیں گے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کے پیچھے نہ جانا، شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی پوجا نہ کرنا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین انہ لکم عدو مبین، اور تاکید کا جملہ ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، بچ نہیں سکتے اس سے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اگنور کیا، تم نے بھلا دیا، اور آج حق یہ ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کہ تمہیں بھلا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہی چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہہ تو دیا کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، وَلَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو یہ دنیا چند روزہ ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طریقے سے کسان کھیتی کرتا ہے اور فصل جب گھر آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، دنیا کے میں کام کر کے نیک اعمال کر کے جائیں گے، اور آخرت میں جب ہمیں اس کا صلہ ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا، تو ہم خوش ہوں گے۔ اور اللہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ زبردست ہے اور بدلہ لینے پر قادر ہے، اور وہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے۔ ولا یخاف عقباها، وہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے، اور اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں تو ہمیں مکمل طور سے اختیار دیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی یعنی پیدا ہونے اور موت کے بارے میں ہمیں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ ہی جب چاہے گا۔ کتنا کوئی مالدار ہو، اگر فرشتوں کو ایک تھپی دے دے کہ تھوڑا سا چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے، نہیں بچ سکتا ہے۔ گھر میں شادی ہو، کچھ بھی ہو، کتنا اہم کام ہو، لیکن وقت طے ہو گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تو اس کو جانا ہی جانا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور موت اور زندگی اسی کے قبضے میں ہے، اور ہر چیز کرنے پر وہ قادر ہے، جب ہم اپنی موت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ لے جانا چاہے، ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، یا اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ہم روکیں اپنے آپ کو؟ اللہ نے کہا بھی ہے سورہ واقعہ میں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، کہ جب تم میں سے کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے
تمہارے پاس اطباء ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، لوگ تلاوت کر رہے ہیں اور شفا یابی کی دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اب اگر تم کو ہمارے بارے میں شک ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر تم شک کرتے ہو، ہمارے سامنے حاضر ہونے پر تم انکار کرتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو یہ جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تم اس کو واپس لوٹا دو۔ نہیں کر سکتا ہے کوئی، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں پر اختیار دیا ہے، مکمل طور سے اختیار دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے، کس نے کہا تھا کہ دیر سے سو؟ اللہ نے ہاتھ پیر بنائے ہیں، طاقت دی ہے، ٹائم ہے، سب کچھ ہے، اسی گھر سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اسی گھر میں آپ نہیں اٹھتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں اسی زبان سے تلاوت کریں اور چاہے تو اسی زبان سے نازیبا کلمات نکالیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے، اللہ نے تو اس پر اختیار دیا ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے، نیک اعمال کی طرف آپ چل پڑیں گے، تو شیطان چوراہے پر کھڑے ہو کر کے آپ کو ہٹائے گا نہیں۔ آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو آپ کا وہ ہاتھ پکڑ کر کے کھینچے گا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو، وسوسہ تو وہ ڈالے گا لیکن وہ زبردستی آپ کو نہیں روک سکتا۔ اور ایسے ہی اگر آپ برائی کی طرف جائیں گے تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو۔ اللہ نے ہم لوگوں کو باشعور بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر اور شر دونوں طرح کے مادے ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے ایک موبائل ہوتا ہے تو کمپنی کا جو کچھ کمپنی کے ایپس ہوتے ہیں اس کو اگر ہم ہٹا بھی دیں، ڈسیبل کر دیں، لیکن وہ رہتا ضرور ہے موبائل میں، ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ پلے اسٹور سے جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو تو ہٹا دیں گے، لیکن کمپنی کی طرف سے جو ہوتا ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے، وہ امپیئرڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر خیر اور شر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھیجنا تھا تو پھر یہ جہنم والا کام کیوں دیے تھے؟ تو موت کا ٹکٹ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھا جائے پھر وہیں چل کر کے کہ آپ نے ایسا کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے، ہم معاف کر دیں گے، اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں رہیں گے، اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ ہم روزانہ رات کو جب لیٹیں تو اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ آج ہم نے کتنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کون سے ایسے کام تھے جو آج ہم سے اچھے ہوئے، کون سے ایسے کام ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے ہو گئے۔ اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور جو غلط کام ہو گئے ہوں تو اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ بندے کا حق ہے تو طے کریں کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا حق ادا کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور نعمت سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر چیز سے۔ تو اس لیے زندگی جو ہماری سوچے کہ ہم دنیا سے کٹ کر کے کہیں جا کر کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے رہیں، تو یہ رہبانیت کی تعلیم ہے۔ ہمیں انہی ماحول میں رہ کر کے، وہ اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا ہے، جس وقت ہمیں پیدا کیا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ ہم یہ سوچیں کہ حضرات انبیاء کرام کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش کتنا اچھا ہوتا، لیکن دوسرا پہلو بھی تو ہے، خدا نخواستہ اگر ایمان والے نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ تو ہم کچھ وقت نکال کر کے کتابوں کو دیں، جو صورتیں ہم یاد کیے ہوئے ہیں ہم ان صورتوں کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، احادیث کی کتاب پڑھیں،
ہر زبان میں، ہندی، انگلش، اردو، سب میں موجود ہے۔ آج موبائل چلانے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے، گھنٹوں گزار دیں گے۔ ایک 15 سیکنڈ کی ریل دیکھنی تھی لیکن 1500 ریل پتہ چلا دیکھتے چلے گئے، ذہن بھشٹ ہو گیا۔ اور عورتیں تو رہی صحیح کسر سیریل سے پوری کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اس بات کا استحضار رہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور کہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی دنیا میں اتنا زیادہ رچ بس نہ جائیں کہ ہم اللہ ہی کو بھول جائیں۔ ہر وقت ہمیں اس کا استحضار ہو کہ جو ہم کام کریں اس وقت ہمیں اس بات کا دھیان ہو کہ اللہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ احسان کا درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اطاعت اللہ کی ایسی ہو کہ گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہ آتی ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہماری زندگی ایسی ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ کیونکہ ہمارا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ ہمارے حال کے ارد گرد ہی ٹہل رہا ہے۔ یعنی جو کام ہم بہتر کر رہے ہیں یہی ہمارا ماضی بن جائے گا اور اسی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو وہ برے اعمال میں برے اعمال بنتے چلے جائیں گے اور نامہ اعمال میں وہ درج ہو جائے گا، اسی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہم اپنے حال کو بہتر کریں۔ آج ہم لوگ جیتے کیسے ہیں؟ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت غلط ہوا، اور فیوچر کے بارے میں پلان کرتے ہیں۔ حال کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، آئندہ کیا کرنا ہے؟ ابھی اذان ہوئی ہے، نماز پڑھیں پہلے، جو ابھی کام ہے وہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ماضی میں جائیں دیکھیں کیا ہو گیا تھا اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جو وقت ابھی آیا نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو سکتا ہے وہ وقت آپ کو ملے ہی نہ۔ تو جو وقت ملا ہے اس کو کامیاب کیجیے، اس کو کارآمد بنائیے، اور کوشش یہ ہو کہ مادہ پرستی ہمارے اوپر اتنا غالب نہ آئے کہ ہم اپنی آخری منزل کو، جو منزل مقصود ہے، ہم اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے جب وہ تکاثر، فخر کرنے پر، مال و اولاد کی کثرت پر جب وہ فخر کرتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے جو باتیں آئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث رسول کی روشنی میں جو باتیں آئی ہیں ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان کے شر سے، اس کے برے اور گندے خیالات سے اور برے اثرات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔